يتزكى وما لأحد سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي بالحق نبی صلی اللہ علیہ يا وسلم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا وسندنا محمد وعلى أمتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن کریم کے تیسرے پارے لیل کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان اور عظمت میں رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، آج تیسرا جمعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اور آپ کے فضائل میں احادیث مبارکہ سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آج صرف حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شرافت میں جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ دوستو، کئی مقامات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آئے سچ کے ساتھ آئے، وصدق به اور اس کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار۔ حضرات گرامی، یہ آیت کریمہ میں نے پہلے جمعے پر عرض کی تھی، مگر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب کریم نے اس آیت کریمہ میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے۔
جس کی صداقت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمائی، اور آپ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آئے، یعنی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کا تشریف لے گئے، وہاں سے جب تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی محبوب کریم علیہ السلام کو احکامات دیے، جو بھی فضائل دیے، جو بیانات دیے، وہ جب لے کر حضور آئے، خاص کر نماز کا حکم لے کر حضور آئے تھے۔ ایک خصوصیت تھی یہ، ورنہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، انشاءاللہ رجب شریف میں آپ کو معراج کے واقعے میں آپ کو رد کروں گا کہ وہ نماز لے کر آئے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو لے کر آئے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تھی، وہ صدق بھی، جو اس کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ کی تقریر بتا رہا ہوں۔ اسی دن سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق لقب ہوا۔ جب حضور معراج سے تشریف لے آئے تو بی بی ام ہانی نے اور دیگر حضرت نبی کے اسراء کی بیویوں نے آپ سے فرمایا کہ اس کا اظہار فی الحال نہ کرے جو کمزور ہے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صبح کو اس بات کو ظاہر فرمایا، صبح نماز کے بعد جب ظاہر کیا لوگوں میں ہلچلی مچ گئی، منافقین میں بڑی گفت و شروع ہونے لگی، مشہور ہو گئی بات، اور یہی منافقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، تیرے یار نے یہ بیان کیا ہے کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، یہاں سے مسجد اقصیٰ ہی مہینے کی مسافت ہے، دور ہے، ایسے جلدی آ گئے۔ پھر ایک آسمان دوسرا 7 آسمان طے کیے، لوح محفوظ کو طے کیا، سدرہ کو طے فرمایا، عرش معلیٰ پر پہنچے گئے، لامکان کو طے فرمایا، پھر اتنی دیر میں پھر آپ تشریف لائے اور فجر کی نماز میں آ گئے۔ یہ تو بات مسلم ہے۔ تو جب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے تو سچ ہے۔ آپ کی اس معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان تھے، اسی دن سے آپ کا نام صدیق رکھ گیا، لقب صدیق رکھ گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ہے، بہت شارٹ لے جا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ تیسرے بارے میں سورۃ اللیل میں اللہ تبارک تعالیٰ 17 آیت سے لے کر 21 نمبر آیت تک حضرت صدیق اکبر کی تعریف فرمائی، سبحان اللہ۔ اور رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اسے جلد ہی جہنم کی آگ سے تو آپ دور کر دیا جائے گا، جو متقی ہے، اتقیٰ سب سے زیادہ خدا ڈرنے والا۔ ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو متقی قرار دیا گیا، یہاں بھی سیدنا صدیق اکبر کو متقی قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے متقی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بچپن سے لے کر
تا حیات کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں نے حمایت نہیں کی، بلکہ ایک بار آپ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لے گئے، اس وقت وہ مسلمان نہ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیزیں پیش کی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، جواب کیا آئے گا؟ مجھے کپڑے نہیں مجھے کپڑے پہناؤ، جواب کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، بت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کو ٹھیک ٹھاک سنایا، مگر وہ آپ سے نہیں چھڑا سکا، کہا بھی کہ آپ اسے جان چھڑاؤ، اگر تم خدا ہو تو بچا سکتے ہو اپنے آپ کو، مگر جب یہ باتیں ہوئی تو آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے زور سے تھپڑ ماری کہ تو ہمارے خداؤں کی بے عزتی کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ گردن سے پکڑ کے ماں کے پاس لے گئے اور فرمائے لو اپنے بیٹے کو کہ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، ان سے گفت و شنید کرتا ہے، اسے پتا ہے وہ بولتے چلتے نہیں سنتے نہیں، کیوں سے بات کرتا ہے؟ بیوی صاحب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہیں، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے مبارک ملی تھی کہ بیٹا عتیق ہے، عتیق، عتیق کا مطلب جہنم سے آزاد۔ پھر ابا نے اس کی جان چھوڑی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرمائے جلد ہی ہم ان کو دور رکھیں گے جہنم سے، وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے، خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ نے جواب دیا کہ حضرت صدیق اکبر جو مال خرچ کر رہے ہیں، جن پر ان پر کوئی احسان نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کا تھوڑا اور احسان ہو تو آدمی متعلق ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جواب اللہ نے دیا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ وہ شخصیت ہے جو مال خرچ کر رہا ہے کہ پاک و صاف ستھرا ہو جائے، کسی کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے یا کسی کا احسان ہی اتار رہا ہو۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو، مردوں عورتوں کو، لوڈوں کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کے جو آقا اور ان کے جو بڑے چودھری تھے، وڈیرے تھے، جن کے پاس یہ کام کرتے تھے، ان پر اذیت کرتے تھے، اسلام چھوڑ دو، ان کو اذیت دے کر اور ان کو زیادہ تکلیف میں ڈال دیتے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے اور پھر اذیت میں تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتیں دے کر، 1000 روپیہ درہم دے کر حضرت صدیق اکبر نے سب کو آزاد کر دیا، جن میں حضرت بلال بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ تھے، وہ بھی لوڈی میں ظلم کر رہے تھے، صدیق اکبر ان کی چیخیں سنی، مار سنی، پھر آپ نے جا کر انہیں بات کی، آپ سے پھر صدیق عمر فاروق سے وہ لوڈی کو آزاد کیا مشق دے کر، اور کئی خواتین اور مرد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا۔ آپ کے ابا نے اعتراض کیا، مسلمان نہ تھے، آپ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے نا، زیادہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو اپنا مال خواہ برباد کر رہا ہے، ان لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، بوڑھے کو کیا کرے گا؟ آپ نوجوانوں پہ خرچ کر، نوجوانوں کو آزاد کر، تاکہ تجھے لڑنے میں، جھگڑنے میں، جہاد میں، جنگ میں کام تو آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ابا جان
صرف کو شامل نہیں کرتا، میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائے اور میرا یہ مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے، میں اس کا کوئی احسان نہیں کر رہا ان کے اوپر، صرف میں اللہ کی رضا اور ان کو خوش ندی کے لیے بھی وہ آزاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وما له من عهد عنده من نعمت تجزى، میں ان کو اس لیے عذاب نہیں کر رہا کہ ان پر مجھ پر کوئی احسان ہے، میں احسان کا احسان دے رہا ہوں، نہیں، ان کی جزا دے رہا ہوں، ان کا انعام دے رہا ہوں، ان کا صلہ دے رہا ہوں، اور من نہیں۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے فرمایا میں تو صرف اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آپ کے والد جو مسلمان نہ تھے اور جو ہے وہ پیش آتی تھی، جذبہ چڑھتا تھا کہ پیسے ضائع کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جلدی اس سے راضی ہو جائے گا اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو دوستو، سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت کے اندر غار والی رات جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ غار میں گزار رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا اذهبا فی الغار ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب یہ کفار اوپر سامنے کھڑے ہو گئے، کسی کو طاقت نہ رہی کہ وہ جھک کر دیکھے۔ اس پر مفسرین نے بات کی، مفسرین نے کہ جھکنا تو خدا کو ان کا پسند ہی نہیں تھا، کہ وہ دشمن تھے نبی کے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے دشمنوں کا جھکنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، کہ وہ خلاف سے مصطفیٰ کے حضور کے قتل کے در پہ تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یہ اوپر کھڑے ہوئے، اور آپ کو پتا ہے کہ مکین نے تان لیا تھا جالا، اور کبوتر نے یہ ڈال دیے تھے۔ یہ واقعہ بعد میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کا رد کروں گا، جو بات آئے گی آپ کے ہجرت کی بات تفصیل سے رد کروں گا۔ آج میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مختلف جگہوں پہ مختلف آیات پر اللہ نے تعریف کی۔ اذهبا فی الغار، یہ بھی صدیق اکبر کی تعریف ہے۔ دو جانے غار کے اندر، دونوں غار کے اندر، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شان و عظمت میں کئی مقامات پر قرآن کریم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت میں یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، محبوب ان سے کہے آپ تو مجاہد تھے نا، حضور کے ساتھ ہر وقت کتھے کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمائی۔ جہاد جنگ میں بدر میں حضور علیہ السلام کی تنہا نگرانی کرنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا سب سے بڑے بہادر جان نثار صدیق اکبر ہے. تاریخ بدر کو دیکھے جا کر، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر تھے جو تنے تنہا مصطفیٰ کی نگرانی کر رہے تھے، کھڑے حضور کے سامنے، کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے. تو دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صلح حدیبیہ میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ پاک میں عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ، آپ کو پتا چلا کفار تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے وہاں پر. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، ہر ایک صحابی نے مشورہ دیا. کسی نے کہا جی جنگ کریں، ہم بھی لڑتے ہیں، اکثروں کی یہی تھا رائے. مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں حضور، نہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم عمرہ کر کے واپس آ جائیں. اس دوران نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ حال بات پر نظر کریں، وہاں کی خبریں لے کر آئے کہ مسئلہ کیا ہے. کہ وہاں گئے تو سب لوگ تیار تھے حضور کو لڑنے کے لیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیان دیا، حضور تم سے لڑنے نہیں آ رہے، حضور تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مگر تو وہ مسجد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے یہاں جانے کے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے. اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر دو، آپ کو اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نادانو، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں اور مصطفیٰ کے بغیر میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ میرا عمرہ ہی نہیں ہوگا. تو حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اللہ کریم نے آج مشورہ کی آیت نازل فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ لڑنا نہیں ہے. اور یہ بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی حمایت میں آیت کریم نازل فرمائی. تو دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب تھے، محبوب تھے. کہ آپ علیہ السلام ایک بار ذکر کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام ذکر کی بڑی فضیلت ہے، بیان کر رہے تھے، ذکر کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. یہ لوگ آپ کو کہیں پاگل ہیں، دیوانے ہیں. یہ ایسا کرو جو لوگ دیکھیں تاکہ وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیں. اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ریا، دکھانا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہمیں دیکھ کر پھر یہ ذکر کرنا شروع کر دیں. مگر صحابہ کرام کی یہ نیت نہیں تھی. صحابہ کرام کا ارادہ یہ تھا ہم ذکر کریں گا کہ ان کے دل مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں. سبحان اللہ، جن کی تعریف اللہ نے خود فرمائی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ ذکر کے لیے اتنا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیوانوں کی طرح کریں، تو آپ ذکر کے فضائل بیان کرو. حضور سے کہا آپ کا یہ کہنا تھا، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، ان صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے مشورہ دیں. حدیبیہ کے مقام پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھی یہ آیت جو ہے وہ عمر فاروق کی شان میں ہے، کیونکہ آپ مشید تھے، زیادہ مشورے دیتے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو کعبہ کریم کے ابراہیم کی جگہ علیہ السلام کے پاؤں کی لوگ طواف کرتے تھے خالی. تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا حضور مزہ نہیں ہے، خالی طواف دیتے ہیں. اور سیدنا عمر، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک ہے، ان کی بھی تو تعظیم ہونی چاہیے، وہاں دو نفل ہونے چاہیے. پھر
اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مسلمانوں اس مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ کہ جب تم وہ طواف پورا کر چکو تو پھر وہاں جا کر دعا نفل پڑھو، نفل پڑھ کے مجھ سے دعا کرو تو کہ وہ مقام میثاق کے سامنے ہے اور دروازے کے سامنے ہے کہ تمہاری دعا قبول کر دی جائے گی۔ تو یہاں بھی چونکہ مشاورت حضرت عمر فاروق کی تھی اور آگے ہی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا عمر فاروق کے فضائل آئیں گے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت عام تھی، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر قرطبی وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ یہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، مگر اکثر محدثین فرماتے نہیں عمر فاروق ہیں بے شک وہ وہی میں شامل تھے۔ عمر فاروق کا مشورہ تھا کہ ان کو جمع کریں، مگر اللہ کو یہ پسند نہ تھا، اللہ کو بات وہ پسند تھی جو صدیق اکبر نے فرمائی، بھلی سے مشاورت عمر فاروق کے لیے ہو مگر یہ مشاورت صدیق اکبر کی قبول ہوئی کہ رب الحبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان سے بیٹھے ہیں ادھر امن امان سے واپس چلے جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ ہے، آپ نے فرمایا حضور پھر فضائل بیان کریں، حضور ذکر کے، تو حضور علیہ السلام نے ذکر کے فضائل بیان کر دیے تو اللہ نے قرآن فرمایا نازل فرمایا هو یصلی علیکم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ مطالعہ کریں هو الذی یصلیکم، اور وہ یہ جو آپ بشارت کر رہے ہیں دے رہے ہیں آپ کو ذکر کی فضائل بیان کریں، ہمارے اس پر برکت ہے، ہم اس کو رحمت نازل فرماتے ہیں، اور وہ ملائکتہ اور جو میرے فرشتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ تو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کہنے پر اللہ کو بڑی بات پسند آئی، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فضائل بیان فرما دیے، اس تفسیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ میں کئی بار عرض کی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس وقت رب کریم فرمایا کہ من ذکرنی فی نفسی من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، وہ ان کو کہہ دو ذکر کرنے کے بعد اگر کرتے ہو، ذکر کے فضیلت یہ ہے اگر تم مجھے دل میں یاد کرو گے تو میں خدا بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ فضائل کرو، بیان کرے، ذکر کرو، دیوانوں کی طرح کرو، مستانوں کی طرح کرو، بھلی کرو، اور پھر میری رحمت ان پر ہوگی کہ صلی علیکم ملائکۃ، ان پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی رحمت بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا بھی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ آیت حدیث مبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہی ہے، یہ آیت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، حدیث قدسی ہے جو قرآن کے ہٹ کر اللہ تعالیٰ محبوب کو وہی فرما دیتا ہے۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دل میں یاد کرو، تنہائی میں یاد کرو تو میں خدا بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اور ان ذکرنی فی ملئی ذکرتہ فی ملئی، اگر تم اپنی جماعت میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنی جماعت میں یاد کروں گا، خیر من ملئی جو تمہاری جماعت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جو جماعت میں یاد کرے گا وہ پوری جماعت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا۔ تو دوستو صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ آیت ہے جو نار والی انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ توبہ میں 22 نمبر آیت ہے، اس کو واقع افق کہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا تو آپ کے رشتہ دار تھے جو نادار بھی تھے، مسکین تھے،
ہمیشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کی حمایت میں خیرات وغیرہ ان کی خدمت وغیرہ کھانا وغیرہ پہنچا غریب تھے، مسئلہ اس کا نام تھا۔ جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین الزام لگایا تو یہ بھی اس میں شریک ہو گئے، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی نہ لگی تو صدیق اکبر کی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لینا دینا کرتا تعلقات چھوڑ دی۔ حضور نے پوچھا کہ دیکھ آج کل کیا بات ہے، یہ سطح سے آپ جو ہیں قطع تعلقات کر چکے۔ حضور کو پتا تھا وہ واقعہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو منافقوں نے الزام لگایا تھا بی بی صاحب کا، آج تک دیوبندی اس کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ شیعوں کی بات ہی نہ کرے، وہ تو مسلمان نہیں کرے، اور شیعہ بھی اس بات میں پکا الزام بی بی صاحب پہ لگائے، نہیں یہ بات بہت بے مہر ہے، سر بے مہر ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی صاحب کی سیفٹی کی۔ آپ کو دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، جب بھی کہیں انبیاء پہ الزام آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی لڑکوں سے بچوں سے گواہی دلائی۔ واحد بی بی صاحبہ ہیں جس کی فیور میں اللہ تبارک و خود گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ سورہ نور میں 17 آیت نازل فرما کر حضور کو تسلی دی، بلکہ اس آیت کریمہ سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقو تم میری بیگم پر، میری بیوی پر الزام لگا رہے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کی بیوی کبھی زنا نہیں کرتی۔ بے شک یہ حضور نے پہلے قسم کھائی تھی، قرآن بعد میں اترا تھا، مگر ان مسلمانوں کو اب بھی مصطفیٰ کے قسم پر اعتراض ہے اور علم غیب کی خبریں کرتے ہیں۔ برک میرے دوستو، مصطفیٰ کو سارا علم تھا، اس لیے مصطفیٰ نے قسم کھائی۔ قرآن نزول ہونے سے پہلے یہ بات قدیم لمبی ہے، مگر میں مختصر آپ کے کانوں میں ڈال دیتا ہوں، کبھی موقع ملا تو پورا واقعہ آپ کو بتا دوں گا کہ مصطفیٰ کریم کی بیگم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ صادقہ ہے۔ بے شک اس دوران جو منافقوں نے زور لگایا تھا تو بی بی صاحب حضور نے گھر بھیج دیا تھا، پھر اللہ نے تسلی فرمائی، پھر بی بی صاحب آ گئے، حضور نے بلا لیا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت یہ جو مسطح تھا اس نے یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر ان سے لین دین بند کر دی۔ میرا رشتہ دار ہے قریبی، اور پھر میری بیٹی پر اس الزام لگایا تھا، ان کی فیور کر رہا ہے، ان کے ساتھ مشیر بنا پھر رہا ہے، تو اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا صدیق اکبر جس طرح آپ نیکی کر رہے تھے کرتے رہے، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ان کا وظیفہ دگنا کر لیا۔ یہ عمل تھا قرآن کریم پر۔ تو دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی کئی آیت مبارکہ ہیں، میں نے آپ نمونہ کے طور پر 5-3 آیتیں آپ کو بتا دی، ورنہ قرآن کریم کے اندر پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، کہیں تنہا تعریف کی ہے، کہیں دو کی تعریف کی ہے، کہیں اکٹھے ہو کر چاروں کی تعریف کی ہے۔ جو موقع تھا، جس موقع پہ جس صحابی کا مقام تھا، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر وہ ان صحابہ کرام کی شان کو آیت نازل ہوتی رہی۔ دوستو، یہ بات مسلم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں، وَسَيَجْزَى الَّذِينَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وہاں بھی اتقاء کی معنی آتی ہے پرہیزگار، یہاں بھی اتقاء کی معنی سب سے زیادہ پرہیزگار، اور یہی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بعد انبیاء اس کائنات میں بشریت میں مقام اگر ہے، اول تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ بے شک صدیق اکبر سے کوئی معتبر نہیں آتا، کئی صحابہ شان والے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، مگر یہ کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، جو اس مقام کے لوا پر یہ جو امامیہ والے ہیں وہ چلتے رہے اور
الگ الگ بنا کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پہ الزام لگاتا ہے. امامیہ شیعوں کا طبقہ امامیہ انہوں نے تو حد کر دی. مغلیہ دور کے اندر جو ان کے بڑے بڑے خوشخط لکھے تھے شیعہ, انہوں نے تو باقاعدہ خوشخط مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر اپنی حدیثیں لگا کر اپنے نام پر خوشخط تباہ کر کے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے جو ہمیں یہ شیعہ سناتے ہیں حدیثیں. بہرحال میرے دوستو, حضرت مولانا عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ, آج تک کسی شیعہ نے جواب نہیں دیا اس کا, اتنے بڑے محدث تھے. عبدالعزیز محمد دہلوی بڑی ان کی جو ہے وہ ان کا نگاہ کیا ان کو عقیدوں کو اور کہ ان کے جو فرقے ہیں کتنے فرقے ہیں. بہرحال مقصد یہ کہنے کا یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں بھی تبدیل کی ہے, قرآن کریم کو نہیں مانتے, آج بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے فائدے مند نہیں. میں دکھا دوں آپ, یہ قرآن ہمارے فائدے مند نہیں ہے. ان کا قرآن تو پہلے جمعے میں آپ کو کہا تھا کہ اس کا قرآن ابھی بھی حضرت مولا علی کرم اللہ لے کر آئیں گے. حضرت علی پر بھی الزام لگاتے ہیں جھوٹ کا. اب قیامت کا دن ہوگا تو علی سے پوچھا جائے گا تو نے قرآن چھپا رکھا ہے. جو عثمان نے بنایا تھا وہ تو بکرے کھا گئے, کچھ بکرے کھا گئے, ان کو جلا دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ایسے الزام لگاتے ہیں. بہرحال حقیقت بھی ہے, اس کی بھی حکمتیں ہیں, ایسے نہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کے مقام عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بد عقیدوں سے, صحبت سے, ان کی باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.